محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نفرت سے اس میلے کچیلے بچے کو دیکھا جو اپنا پھٹا ہوا بیگ لے کر ہمیشہ کلاس میں لیٹ پہنچتا تھا اور پھر چپ چاپ سزا بھگت کر پچھلی بینچ پر جا کر بیٹھتا تھا۔ آج تو میں نے اس کو بری طرح سے مار پیٹ کر کلاس سے نکال دیا تھا۔ میں اس کو اپنی کلاس میں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹیسٹ ہوا تو کسی اسٹوڈنٹ کو بھی جواب معلوم نہیں تھا۔ تبھی وہ غریب بچہ کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ میں نے غصے سے اس کو کلاس کے اندر بلایا اور کہا کہ تم یہ سوال حل کر کے دو۔ اگلے ہی لمحے میں حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیونکہ میں حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بہت مشکل سے اپنی ویل چیئر گھسیٹے آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ آگے مزید بڑھتا، بروقت ہی میں نے ہوش میں آتے اس کی ویل چیئر کو سنبھالا تھا، ورنہ ابھی وہ کھڈے میں گر جاتا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے فوراً بولا تھا، بابا جی ہوش سے کام لیں، اگر اس طرح گھر سے تنہا نکلیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جبکہ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بس صاحب شکریہ آپ کا، میرا بیٹا ساتھ آیا ہے، ابھی سامان لینے گیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولے تھے، جبکہ میں ایک نگاہ ان پر ڈال کر اسکول کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اکثر ایسے لوگ انسان کو ٹکراتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے تو کبھی کوئی کسی پریشانی میں نظر آ جاتا ہے۔ یہ تو ہر روز کا ہی عمل ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس بوڑھے آدمی کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ فی الحال میں نے اپنی جاب پر جانا ہی ضروری سمجھا تھا، کیونکہ مجھے کافی دیر ہو رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں سکول پہنچ گیا تھا۔ پرنسپل میڈم کے آفس میں جا کر میں نے اپنی حاضری لگوائی تھی اور پھر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ معمول کے مطابق کلاس لینا میں نے شروع کر ڈالی تھی۔ آج بورڈ ٹیسٹ تھا۔ سب بچے اپنی اپنی کتابیں نکال کر ٹیسٹ ریوائز کر رہے تھے، جبکہ میں بورڈ کے پاس کھڑا پورا ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہی بوڑھی شکل نظر آ گئی تھی، مگر میں اپنا سر جھٹک کر دوبارہ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے میرا طالب علم رمیز کھڑا ہوا تھا، سر جھکائے، گھبراہٹ کے عالم میں۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میلا کچیلا لباس، پھٹا ہوا بیگ، یہ اس کے ہر روز کا عمل تھا۔ ہمیشہ وہ وقت سے لیٹ آتا تھا اور اسی طرح ہی گندا سا وہ اٹھ کر سکول آ جایا کرتا تھا۔ آج میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، تم کب سدھرو گے؟ آج مجھے تم بتا ہی دو، تم نے یہ ہر روز کا بنایا ہوا ہے۔ کبھی تم بھی وقت پر نہیں آتے، تمہاری وجہ سے میرے مزید اسٹوڈنٹ بھی بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کل بھی رحمان بول رہا تھا، سر آپ رمیز کو کچھ بھی نہیں بولتے، بس ہمیں ہی ڈانٹتے رہتے ہو۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس بچے کو اپنی کلاس سے باہر نکال دوں، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں سر، میری بس ایک چھوٹی سی مجبوری تھی۔ اس کا سہما ہوا لہجہ مجھے مزید خون خوار کر گیا تھا اور میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا، دفع ہو جاؤ کلاس سے باہر، خبردار جو تم نے میری کلاس میں انٹری کی، میں جب تک کلاس میں موجود ہوں تم نہیں آؤ گے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولا تھا، پلیز سر، آج بورڈ ٹیسٹ ہے، میں گھر سے پوری تیاری کر کے آیا ہوں، مجھے اس طرح کلاس سے باہر نہ نکالے۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں اس کی طرف بڑھا تھا اور بنا سوچے سمجھے میں نے زور زور سے 2 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے تھے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت محسوس کی، باہر جاؤ کلاس سے۔ میری دھاڑ سن کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور جلدی سے کلاس سے باہر کو نکل گیا تھا۔ میں بھی اپنا سر جھٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور ریاضی کا سوال بورڈ پر اتارنے لگا تھا تاکہ کلاس کا آغاز کیا جائے۔ چند لمحے بعد ہی ٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے
اور میں کرسی لے کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ اب تمام طالب علم آ رہے تھے اور اپنی کارکردگی دکھاتے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی ایک نے بھی سوال کا جواب درست نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ میرا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ ایک تو رمیز نے صبح صبح ہی مجھے غصہ دلا دیا تھا، اور اب یہ لوگ مزید میرا امتحان لے رہے تھے۔ میں تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس دن کے لیے میں نے تم لوگوں کو اتنی محنت سے ریاضی پڑھائی تھی کہ تم سب میری محنت پر ایسے پانی پھیرو گے؟ تمام اسٹوڈنٹ سر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک میری نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ رمیز کھڑکی سے جھانک جھانک کر اندر کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بے تحاشا غصہ آیا تھا، اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، رمیز فوراً سے اندر آ جاؤ اور اس سوال کو حل کر دو۔ دیکھتا ہوں کتنی تیاری کر کے تم آئے ہوئے ہو۔ میں طنزیہ بولا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہونے والی ہے۔ آنے والی زندگی میں میں کتنے پچھتاوے کا شکار ہونے والا ہوں۔ چند لمحے میں وہ کلاس کے اندر تھا اور چاک تھامے اب بورڈ پر موجود سوال کو حل کر رہا تھا۔ تمام بچوں کی نگاہ رمیز پر ہی تھی، جو دھیرے دھیرے ریاضی کا وہ پورا سوال حل کر گیا تھا۔ اس نے تقریباً کوئی 7 منٹ لیے تھے اور چاک میری بینچ پر رکھتے ہوئے بولا تھا، میرے مطابق سر سوال درست ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے حیران ہو کر بورڈ کو دیکھا تھا۔ سوال بالکل درست تھا، کہیں بھی غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ایک نگاہ رمیز کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اسے جگہ پر بھیج دیا تھا۔ کلاس ختم ہو گئی تھی، لیکن میری الجھن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا میلا کچیلا لباس، پھٹا ہوا بیگ، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بالکل بھی لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتا تھا، مگر آج جس طرح اس نے میتھ کا سوال حل کیا تھا وہ مجھے کافی متاثر کر چکا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا میں ابھی رمیز کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب اچانک انگلش کی ٹیچر دروازہ نوک کر کے میرے آفس آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ادب سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ کی کلاس بہت اچھی ہے، لیکن پلیز رمیز کو تھوڑا بہت ڈسپلن سکھا دیں۔ کتنے گندے لباس میں وہ سکول آتا ہے۔ میں چھوٹا بچہ سمجھ کر ہمیشہ چھوڑ دیتی ہوں، لیکن کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس پر غلط اثر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پرنسپل میڈم سے شکایت کروں گی، لیکن پھر بات آپ پر آ جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کے کان میں ڈال دیتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر دھیمی آواز میں بولا تھا، ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ اگر کل وہ اسی طرح ہی آیا تو میں سختی کر لوں گا۔ آج کے لیے آپ مہلت دے دیجیے۔ میڈم کو کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ سب سے میں بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا، ہر بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رمیز بھی مجھے عزیز تھا۔ بریک کے بعد میں نے رمیز کو اپنے آفس میں طلب کر لیا تھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد وہ میرے آفس میں سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا بغور سے جائزہ لیا۔ وہ کوئی تقریباً 12-13 سال کا ایک معصوم سا بچہ تھا۔ پھٹا ہوا لباس پہنے وہ بہت عجیب و غریب لگتا تھا، لیکن اس کی شکل و صورت نہایت معصوم تھی۔ چلاکی کا چہرے پر کہیں بھی شبیہ تک نہ تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج تمہاری شکایت آئی ہے۔ میرے پاس مس کشمالہ کا کہنا ہے کہ تم بہت ہی گندے لباس میں آتے ہو۔ دوسری کلاس کی ٹیچر ہمارے کلاس کی برائی کر کے چلی گئی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم خود اپنی سزا تجویز کر لو، میں تمہیں کیا دوں، ورنہ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں اس سکول سے ہی نکلوا دوں۔ میں تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا تاکہ وہ ڈر جائے، مگر اچانک وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا تھا، پلیز سر ایسے مت کریں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کل سے میں اپنا یونیفارم صاف کر کے لاؤں گا۔ پلیز سر میرا ایڈمیشن کینسل مت کروا دینا۔
وہ روتے ہوئے زارو قطار بس ایک ہی بات کی گردان کیے چلے جا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر رمیز کے تاثرات دیکھے تھے اور چند لمحے میں بالکل شاک میں چلا گیا تھا۔ فی الحال میں نے رمیز کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی حد سے زیادہ ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ صبح روز دیر سے آنا کوئی اچھی علامت نہ تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں رمیز کے گھر والوں سے ضرور ملاقات کروں گا تاکہ جان سکوں کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں، آخر اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے حاضر رجسٹر نکالا تھا، تمام اسٹوڈنٹس کے نمبر اسی میں موجود تھے۔ میں نے رمیز کے ابو کا نمبر نکال کر اپنے موبائل فون میں فی الحال سیو کر لیا تھا۔ ابھی کلاس کا وقت ہو چکا تھا، اس پہر میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ گھر جا کر تفصیل سے ان سے بات چیت کروں گا اور ان کو ان کے بیٹے کی تمام کارکردگیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے اچانک رمیز کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر موبائل فون نکالا تھا اور اس کے گھر پر نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل کے بعد بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں حیران ہوا کہ رات کے 10 بجے ہی بھلا کوئی سو سکتا تھا؟ اگر 10 بجے ہی وہ لوگ سو رہے تھے تو رمیز صبح دیر سے کیوں آتا تھا؟ ایک اور سوال میرے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ اس بچے نے میری راتوں کی نیند چرا ڈالی تھی۔ کیا اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی میں مزید ہلکان ہوتا چلا گیا تھا۔ رمیز کو دیکھ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب و غریب سے بے چینی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کہ اس میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے ہر چیز تفصیل سے معلوم ہے۔ لیکن جب میں نے اس بچے کو کھنگالا تو اس میں سے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا جو مجھے معلوم ہو۔ کافی دیر تک میں اسی نمبر کو ڈائل کرتا رہا تھا لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ فی الحال میں نے موبائل فون رکھ دیا تھا کیونکہ کمرے میں میری بیوی بھی آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے خود کو زیادہ ہلکان نہیں کیا تھا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح 7 بجے کے قریب کھل چکی تھی۔ ناشتے کی میز سج گئی تھی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا تھا اور فوراً ہی بال وغیرہ ترتیب دے کر باہر کو آ گیا تھا۔ میری بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک وہ کسی خیال کے تحت بولی تھی، شاہد کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری بھی اولاد ہوتی، ہم بھی اس کو سکول چھوڑنے جاتے، ہمارے ساتھ وہ ناشتہ کرتا۔ وہ بہت ہی بے بسی سے بولی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اداسی۔ میں خوب جانتا تھا کہ میری بیوی اولاد کے لیے کتنا ترستی ہے۔ وہ مزید بولی تھی، مجھے بہت امید ہے کہ رب تعالیٰ ایک نہ ایک دن میری جھولی ضرور بھریں گے۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا میں اسے کیا دلاسا دیتا؟ میری شادی کو پورے 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اس دوران میں بے اولاد ہی رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اولاد کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکی، کیونکہ اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اولاد تو مرد کا نصیب ہوتی ہے اور دولت بیوی کا جو مجھے مل رہی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، زیادہ مایوس نہ ہو، اوپر والا ایک نہ ایک دن ایک روز ہماری ضرور سن لے گا۔ تم اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کرنا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر میں گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اب بھی اپنی بیوی کی باتیں ہی چل پھر رہی تھی۔ جتنی مایوسی وہ دن بدن ہوتی چلی جا رہی تھی، اب تو مجھے اس کی بھی فکر ہونے لگ گئی تھی۔ کام سے زیادہ میرا دل و دماغ اب اپنی بیوی کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ اس کی بھیگتی آنکھیں، لرزتے ہونٹ، کانپتی ہوئی آواز مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اکثر
اوقات آدھی رات کے وقت جب میری آنکھ کھلتی تو اکثر مجھے سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور جب میں میں نظر دوڑا کر دیکھتا تو میری بیوی سجدے کی حالت میں زاروں قطار رو رہی ہوتی تھی، اور یقیناً وہ اولاد کی تڑپ میں ہی ایسے روتی تھی، مگر میں بھی بے بس تھا۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ میری ذات سے جتنا ہو سکتا تھا میں کر رہا تھا، لیکن یہاں آ کر ہم دونوں ہی میاں بیوی بے بس ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب اچانک ایک مانوس سی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا گئی تھی، اور جیسے ہی میری نگاہ دوسرے روڈ پر موجود اس ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے آدمی پر گئی اور اس کے ساتھ کھڑے اس کے بیٹے پر گئی، تو میرے قدموں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس آدمی کا چہرہ مجھے آشنا کیوں محسوس ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنی جگہ پر کھڑا ان دونوں کی کارروائی کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر چپ چاپ سکول کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن میرے کندھوں پر ایک بھاری بھرکم بوجھ آ چکا تھا۔ میں نے بالکل بھی تصور نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے اس طرح سچ سے آگاہ کر دیں گے، میں ایسا منظر بھی دیکھ پاؤں گا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں سکول پہنچ گیا تھا۔ معمول کے مطابق پرنسپل آفس جا کر میں نے حاضری وغیرہ لگوائی تھی اور اپنی کلاس میں واپس آ چکا تھا۔ کتاب وغیرہ نکال کر میں نے پڑھائی شروع کر ڈالی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اس روڈ کے منظر پر ہی لگا ہوا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل بھیگتی چلی جا رہی تھی، جنہوں میں بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ ابھی میں کلاس کو آگے بڑھاتا، اچانک میرے کان میں رمیز کی آواز گونجی تھی، میں آئی کم ان سر؟ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو آج اس کے کپڑے اور دنوں کے مقابل کافی صاف ستھرے تھے۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دے ڈالی۔ تمام سٹوڈنٹس یہی سمجھ رہے تھے کہ اب میں اس کی پٹائی شروع کر ڈالوں گا۔ ارادہ کچھ میرا بھی ایسا ہی تھا، یہی تھا، لیکن جو منظر میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد مجھ میں ہمت ہرگز بھی نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ بھی کرتا۔ وہ دھیمی آواز میں مجھے سلام کر کے چپ چاپ کلاس میں آ گیا تھا، جبکہ میں بورڈ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اچانک کسی احساس کے تحت میں نے گردن موڑی تو وہ سر جھکائے میرے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ بولا تھا، کیا ہوا؟ جگہ پر جا کر بیٹھو۔ تب وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا، سر سزا تو دے دیں، میں آج بھی لیٹ آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر لیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں نہیں، تم اپنی جگہ پر جاؤ، مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ کہتے ہی میں نے دوبارہ کلاس شروع کر ڈالی تھی، جبکہ تمام سٹوڈنٹس اور رمیز مجھے حیران ہو کر دیکھے چلے جا رہے تھے، مگر فی الحال میں کسی کے بھی تاثرات کو نوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری خود کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل آدھے گھنٹے کی کلاس لے لی تھی اور پھر چپ چاپ آفس کو چلا گیا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے واقعی بے حد بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن زور و شور سے ساز بکھیر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ اوپر والے کا نام لے کر میں نے رمیز کے والد کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ میرے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ ایک بار وہ کال ریسیو کر لے، اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ سوالیہ بولے تھے، وعلیکم السلام، آپ کون؟ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا تھا، میں آپ کے بیٹے کا ٹیچر بات کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے رمیز کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ میری بات سن کر جیسے اگلی طرف سانپ سونگھ گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد ان کی آواز سپیکر سے برآمد ہوئی تھی، میں جانتا ہوں استاد صاحب آپ میرے بیٹے سے خاصے ناراض ہیں، وہ دیر سے سکول آتا ہے، مگر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ جلدی آ جائے۔ ان کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں کچھ سوچ کر بولا تھا،
مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمیز دیر سے آتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ اوپر سے کپڑے اتنے میلے کچیلے ہوتے ہیں کہ کلاس میں بٹھانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ آپ کو علم ہے میں تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں، لیکن جو دوسری ٹیچرز کلاس میں آ کر پیریڈز وغیرہ لیتی ہیں ان کو بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ فی الحال آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ رمیز کو آنے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ میری بات سن کر دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ بات کو گھماتے ہوئے بولے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ رمیز کو جلدی بھیجنے کی۔ اس بار آپ معافی دے دیں، نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، اور میں نے انہیں تاکید کر کے فون رکھ دیا تھا کہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ نام کاٹ دیا جائے گا۔ اتنی دیر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی اسکول میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی نظر میں پڑھائی صرف اور صرف ایک مذاق ہے، اور ایسے ادارے جس میں فیسیں معاف ہوں وہاں ایسے اسٹوڈنٹس کو نہیں رکھا جاتا، کیونکہ یہ سرکار کی سیٹ ہوتی ہے۔ ایسے بچے دوسرے بچوں کا حق کھا لیتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا تھا تاکہ وہ آدمی میری بات کو سمجھ سکے، مگر اس نے کچھ الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ جی سر بول کر اس نے فون کو رکھ دیا تھا، لیکن میں نے جو منظر دیکھ چکا تھا وہ مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ ایک بار میرا دل کیا کہ میں رمیز کو اپنے کلاس روم میں بلاؤں اور اس سے تفصیل سے تمام معلومات حاصل کر لوں، لیکن میرا دل اتنا پریشان ہوا تھا کہ میں ایسا کر ہی نہیں پایا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر میں نے رمیز سے کچھ بھی پوچھا تو میں رو پڑوں گا، اور میں فی الحال کسی بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے اتنا کمزور ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چھٹی کے وقت رمیز سمیت تمام اسٹوڈنٹ اسکول سے جا چکے تھے۔ کچھ ٹیچرز نے بھی آج میرے پریشان چہرے کا سبب پوچھا تھا، لیکن میں نے کسی کو کچھ بتانے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ چھٹی کے وقت میرا ارادہ گھر جانے کا تھا، لیکن میں نے کچھ سوچ سمجھ کر رمیز کے گھر کا ایڈریس نکالا تھا جو حاضری رجسٹر پر ہی موجود تھا، اور پھر اس ایڈریس کے تحت میں رمیز کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر میں صحیح معلومات اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ ایسے کیسے وہ معصوم بچہ اتنی کھٹن زندگی گزار رہا تھا؟ اس کے امی بابا کہاں تھے؟ اگر بابا جان مشکل میں تھے تو اس کی ماں کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایڈریس پوچھتے پوچھتے میں پتلی پتلی گلیوں میں آ چکا تھا۔ وہاں کا علاقہ دیکھ میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ رمیز بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم جان کتنی اذیت جھیل رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کو جب معصوم فرشتوں کی حفاظت کروانی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی کسی بندے کی آنکھوں کے سامنے ایسے راز لے کر آ جاتا ہے جو دنیا سے چھپے ہوتے ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اب ایک گھر کے سامنے آ گیا تھا جس کا لوگ بتا رہے تھے کہ یہیں پر رمیز کا پورا خاندان آباد ہے، لیکن اس گھر کی حالت کو دیکھ کر میں مزید ہلکان ہو گیا تھا۔ وہ گھر بہت ہی خستہ حال تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ رمیز بہت ہی غریب ہے، لیکن اتنا خستہ حال گھر دیکھ کر میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اوپر والے کا نام لے کر دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ پہلی دستک، دوسری دستک، اور پھر تیسری دستک۔ تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے ایک عمر دراز عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر انہیں سلام کیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں رمیز کا ٹیچر ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات چیت کرنی ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اندر سے چھوٹے معصوم بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران و پریشان ہوا کہ بھلا ایک سادے سے گھر میں اتنے بچے۔ میں کچھ سوچ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ وہ عورت میرے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بہت ہی سخت لہجے میں بولی تھی، کہاں جا رہے ہیں؟ گھر میں عورتیں موجود ہیں، اس طرح آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے دل و دماغ میں سچ جاننے کا اتنا بھوت سوار ہو گیا تھا
کہ میں اس عورت کو ایک طرف کیے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق سامنے کا منظر دیکھ میں اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن میں بھی اپنی زندگی میں دیکھ پاؤں گا۔ ہاں، مجھے تھوڑا بہت فیل ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہی ہوگا، لیکن اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری کلاس کا اسٹوڈنٹ رمیز احمد ایسی زندگی میں بھی گزار سکتا ہے۔ میں نے فوراً ہی باہر کی طرف قدم لیے تھے۔ وہ عورت مجھے روکنے لگ گئی تھی، لیکن میں اب ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے اکیلے کا معاملہ نہیں تھا، مجھے پولیس کی ہر حال میں ضرورت لینی ہی پڑ گئی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی پولیس اہلکار کو اطلاع دے دی تھی کہ یہاں پر کافی سارے بچے کڈنیپ کیے گئے ہیں اور تمام لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ آپ اس فلاں ایڈریس پر پہنچ جائیں۔ میری بات سن کر فوراً ہی تمام پولیس اہلکار حرکت میں آ گئے تھے، جبکہ میں اس گھر پر نظر رکھے کھڑا ہو گیا تھا۔ دراصل اس دن میں نے دیکھا تھا کہ رمیز ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے منت سماجت کر رہا تھا کہ اسے بھیک کے پیسے دے دیے جائیں۔ میں حیران و پریشان ہوا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے والا ایک معصوم بچہ اس طرح بھلا بھیک کیوں مانگ رہا ہے۔ بے شک اس کا باپ ویل چیئر پر تھا، لیکن وہ محنت مزدوری بھی تو کر سکتا تھا، لیکن بھیک مانگنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جان بوجھ کر وقت سے پہلے اس کے گھر جا پہنچا تھا، اور جب میں گھر کے اندر گیا تو وہاں پر کافی تعداد میں بچے موجود تھے۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پر پلستر چڑھا ہوا تھا، تو کسی نے اپنی ایک ٹانگ کاٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب مناظر دیکھ کر میں چند لمحے میں ہی تمام حقیقت سے آشکار ہو گیا تھا کہ یہ ایک گروہ ہے جو معصوم بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ ایسا ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ میری کوشش ناکام نہیں ٹھہری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس اہلکار وہاں پہنچ گئے تھے۔ فوراً ہی اس گھر پر ریڈ ماری گئی تھی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہی کچھ ہوا تھا جو میں نے سوچا ہوا تھا۔ تمام بچے اغوا کیے گئے تھے، جگہ جگہ سے انہیں اٹھایا گیا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں متاثر کر کے انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ رمیز بھی ان بچوں میں سے ہی تھا، اسے بھی کڈنیپ ہی کیا گیا تھا۔ فوراً ہی تمام بچوں کی جانکاری نکال کر ان کو ان کے امی بابا کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور ان کے سر پر موجود تمام عہدیداروں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، مگر صرف رمیز تھا جس کے امی بابا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے رمیز کو گود لے لیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ مجھے اولاد کی اشد ضرورت تھی، اور اگر رمیز جیسی اولاد میرے حصے میں آ جاتی تو بھلا میں کیوں بھلا پیچھے ہٹتا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھیک بھی مانگتا تھا اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہا تھا۔ شکر تھا کہ ان لوگوں نے رحم تھا، وہ اسے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ میں نے رمیز سے جب ملاقات کی تب وہ بہت زیادہ رویا تھا۔ میرے گلے لگ کر اس نے سسک سسک کر اپنی تمام کہانی سنا ڈالی تھی کہ وہ یہاں کا نہیں بلکہ لاہور کا ہے، اور اس کی امی بابا کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دادی مرحومہ کے ساتھ رہتا تھا، مگر ایک روز دادی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تب اچانک سے اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی بچوں کے درمیان موجود تھا۔ اس نے شور مچانے کی خوب کوشش کی، ان لوگوں کے ساتھ خوب لڑائی جھگڑا بھی کیا تھا، منہ زوری بھی کر ڈالی تھی۔ تب کہیں جا کر وہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ ہم تم سے صرف اور صرف صبح کے وقت بھیک منگوائیں گے، اور دوسرا رات کے وقت باقی ٹائم تم اپنی تعلیم پوری کر سکتے ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اتنی گندی حالت میں سکول آتا تھا۔ اس کی تمام داستان سن کر میری بیوی سبکی سے رو ڈالی تھی۔ میں نے بھی رمیز کو اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار محبت کیا تھا، اور اس کو سمجھا دیا تھا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت آتے جاتے رہتے ہیں۔ زندگی انسان کو بعض اوقات بہت سے ایسے دوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے
جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، تب اسی وقت سے زندگی کا ایک بار پھر سے آغاز ہوتا ہے۔ جو لوگ گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ رمیز پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم پر اتنی محنت کی کہ وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب پورے سکول کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے رمیز کو گود لے لیا ہے، اور اس کی کارکردگی کو دیکھ کر اب سب ہی اس سے متاثر ہوتے رہتے تھے۔ اور وہ جو سب سے لاسٹ بینچ پر بیٹھتا تھا، اب پورے اعتماد کے ساتھ فرسٹ بینچ پر آ گیا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے اولاد کی بے حد کمی تھی، اور اب اس کی کمی بھی پوری ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور ٹھیک 3 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو حاملہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک انعام تھا۔ شاید میں نے نیکی کی تھی، اور اس نیکی کا بدلہ مجھے اس طرح ملا تھا کہ میں حقیقی باپ بھی بن گیا تھا۔ اور پھر 9 ماہ کے بعد اوپر والے نے مجھے بھی ایک پھول سے بیٹے سے نواز ڈالا تھا، جسے پا کر میں نے خوب خوشیاں منائی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو آسمان پھاڑ کر دے دیتا ہے، اور جب آزمائش لینے پر آئے تو 8 آنسو رلا دیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت کریم ہے، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی بھی کسی بھی طالب علم یا پھر استاد کو دیکھ کر رائے نہیں دینی چاہیے کہ یہ انسان ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے کرتوت ایسے ویسے ہیں، کیونکہ اگلے کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں محض ایک ہی سبق حاصل کیا ہے: آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ حقیقت کا ہمیشہ دوسرا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے، اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔